بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق رکھنے والا مسلمان بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ملت ابراہیمی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ ملت ابراہیمی کیا ہے اور اس کی اس قدر اہمیت کیوں ہے، اس پر آج ہم قرآن کی روشنی میں بات کریں گے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
لا ولي نصير. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آخری آیت یعنی کہ 78۔ اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں چوتھا دن، اس کی وجہ آیت کی طوالت کے ساتھ ساتھ آیت کی جامعیت اور اکملیت۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا بامحاورہ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اللہ نے ہی تمہیں منتخب کیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق اللہ نے ہی تمہارا نام مسلمین رکھا، اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ پس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے مالک ہیں اور اللہ بہترین مالک اور اچھے مددگار ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ملت ابراہیمی، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ 135ویں آیت مبارکہ ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ان ظالموں نے کہا کہ یہودی اور عیسائی ہو جاؤ، بلکہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے کہ بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین جو کہ یکسو ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ سورہ آل عمران 95ویں آیت مبارکہ گزری ہے پیچھے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورۃ النحل کی 123ویں آیت مبارکہ گزری ہے، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اس قدر اہمیت کی وجہ اور اس قدر اہمیت کا سبب کیا ہے۔ اس حوالے سے معانی القرآن میں امام فرا نے لکھا، تفسیر العلیمی، تفسیر ابن جریر، اور پھر اسی طریقے سے امام شوکانی کی فتح القدیر دیکھیں، امام زمخشری کی تفسیر ہے، پھر امام زجاج نے معانی القرآن و اعرابہ میں لکھا، امام وحدی نے الوجیز میں اس پر کافی لمبی چوڑی بات کی۔ اسی طریقے سے تفسیر البسیط اور تفسیر نیشاپوری، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے، مادی قریب میں اضواء البیان ہے، تفسیر الکریم الرحمن ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تذکرہ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ انسانی تاریخ میں توحید کا سب سے زیادہ پرچار کرنے والی شخصیت کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح شرک کی بیخ کنی اور توحید کا علم لہرانے کے لیے مشقت اٹھائی، جس انداز سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر مشکلات برداشت کیں، انسانی تاریخ میں اس کی نظیر آپ کو بہت کم ملے گی۔ اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گھر سے بے گھر ہوئے، نمرود کے ساتھ ٹکر لی، پھر باقاعدہ آگ میں ڈالا گیا۔ جرم کیا تھا، قصور کیا تھا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید۔ تو ملت ابراہیمی بنیادی طور پر توحید کا دوسرا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کتاب یعنی قرآن مجید میں بھی
اور دیگر سابقہ کتابوں میں بھی مسلمان قرار دیا۔ یہ مسلمین مسلم کی جمع ہے معزز خواتین و حضرات۔ اب یہاں پر میں ضمناً ایک بات کا تذکرہ کر دوں کہ کچھ لوگ انہوں نے باقاعدہ جماعت المسلمین کے نام سے ایک گروہ بنا رکھا ہے، ایک جتھا بنا رکھا ہے، ایک فرقہ بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہمارا ذکر تو قرآن میں ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک دفعہ میری ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو پھر اس گفتگو میں خاموش ہونا پڑا۔ تو میں نے پہلا سوال ہی ان سے کیا کہ آپ کی جماعت کی اساس اور بنیاد کب رکھی گئی؟ تو انہوں نے کچھ جوابات دیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ 1984 میں۔ تو میں نے کہا جی 1984 سے پہلے جو لوگ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر 84 تک گزرے ہیں وہ مسلمان تھے یا کہ نہیں تھے؟ اگر وہ مسلمان تھے تو انہوں نے تو اپنے آپ کو مسلمین نہیں کہلوایا، اور اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو پھر اس پر مزید کچھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک جس کو مرضی یہ طے شدہ جہنمی قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ فیصلہ میرے آپ کے یا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے۔ آیت کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، یہاں پر مسلمین سے مراد صفت ہے نہ کہ نام، یاد رکھیے گا۔ امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں، امام ابن القیم نے شفاء العلیل میں، پھر امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں، امام ابو سعود نے بھی اپنی تفسیر میں اس پر بڑی تفصیل سے بات کی۔ بالکل اسی طریقے سے تفسیر بغوی، تفسیر البسیط، اور پھر اسی طرح ماضی قریب میں امام شنقیطی نے اضواء البیان میں اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ یہاں پر مسلمین سے مراد یہاں گروہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صفت ہے۔ مسلم مطیع اور فرما بردار کو کہتے ہیں۔ اور یہ نام یا یہ الفاظ قرآن مجید میں بڑی جگہ استعمال ہوئے۔ سورۃ البقرہ 136ویں آیت مبارکہ ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ اور سورہ آل عمران میں بھی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اور پھر اس مناسبت سے ایک حدیث بھی میں یہاں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، جو کہ مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ سنن ترمذی 2863، مسند احمد بن حنبل 17170، اور اسی طریقے سے صحیح ابن حبان وغیرہ میں یہ موجود ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زمانے جاہلیت کے کام کرے وہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے؟ فرمایا روزہ رکھے، نماز پڑھے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو بنیادی بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے کہ لفظ مسلمین یہاں بطور صفت استعمال ہوا ہے، بطور نام نہیں۔ مسلمان یا مسلمین نام کا کوئی فرقہ، کوئی گروہ بنا کر اس کو رجسٹر کروا کر یہ کہہ دینا کہ جناب ہم ہی جنتی ہیں باقی سارے تو جہنمی ہیں، یہ شریعت کے، قرآن کے، احادیث کے بالکل خلاف ہے۔ مسلم کا معنی مطیع اور فرما بردار، اور انسانی تاریخ کے جس دور میں بھی کوئی بھی انسان اللہ کا مطیع اور فرما بردار تھا یا آج بھی ہے تو وہ مسلم ہے، وہ مطیع اور فرما بردار ہے۔ اس آیت کے ساتھ ابھی ہمارا سفر جاری ہے۔ آج کا سبق یہیں پہ روک رہا ہوں، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔